عزیزان ایمان اج دا میرا جڑا موضوع ہے وہ ہے سیرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے اندر بیان کیتا جائے گا آپ دی زندگی دے حالات و واقعات۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر ملتجی ہاں کہ من بندہ نہ چیز نو رب کریم حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ایمان اپنے موضوع کی طرف جان تو پہلے چند ایک گلنا دوڑے نال امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ دے نال بطور تمہید کرنا چاہنا ہاں تاکہ ون پتہ چل جاوے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہائے کو۔ او پہلے آپ دے اسم گرامی دے حوالہ نال جاننے ہاں۔ آپ دے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس بیٹے کا نام علی رکھیا۔ علی نام رکھن دی وجہ تسمیہ کی سی؟ اس کی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑی محبت رکھ دے سن، بڑی مودت رکھ دے سن، بڑی عقیدت رکھ دے سن۔ اس لیے انہوں نے اپنے شہزادے کا نام علی رکھیا، کسی کا نام علی اکبر رکھیا، علی اصغر رکھیا اور کسی کا نام علی رکھیا۔ بہرحال میں گل کر رہا سی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ دے نال آپ دا نام علی اور آپ دے جڑے کنیت سے جو کہ مشہور سن وہ سی ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر وغیرہ۔ آپ دے جڑے مشہور القبات سن انہاں چوں اے سن امین، سجاد، امام زین العابدین، امام الساجدین وغیرہ۔ آپ نے کیا جانا آپ دی والدہ دا نام سیدہ شہر بانو اور آپ وہ فرد واحد نے جنہ نے کربلا دے اندر شرکت فرمائی، لیکن شدید علالت دی وجہ دے نال آپ نے یزیدیاں دے نال جنگ نہ کی۔ آپ نے تقریباً 57 سال یا 59 سال زندگی پائی اور بالآخر آپ دے چچا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرح زہر دے کے شہید کر دیتا گیا۔ عزیزان من اے سن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب کریم دی بارگاہ دے اندر ملتجی ہاں کہ رب کریم منو اور دعانو صحیح معنی دے اندر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان من جڑی میں تواڈے سامنے آیا کریمہ پڑھی سی، رب کریم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ ہدایت تے نے اور یہی لوگ نے جڑے کامیاب نے۔ او جانے نا یار کیڑیاں بندے دے اندر صفات ہون، رب کریم ایسے لوگاں دے بارے فرماندا ہے یہی لوگ کامیاب نے، یہی لوگ ہدایت والے راستے تے نے۔ او جاننے ہاں یہ لوگ کیڑے نے؟ یہ وہ لوگ جنہ کے متعلق ما قبل اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرما دیتا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یعنی کہ جنہ لوگاں دے اندر اے صفات ہون گیاں، اللہ کریم فرما رہے یہی لوگ ہدایت والے راستے تے نے اور یہی لوگ کامیاب نے۔ او نہ یار مزید جانیے بندے دے اندر کیڑیاں صفات ہون، رب کریم فرماندا اے لوگ میرے دوست نے، اے لوگ اللہ والے نے۔ او جاننے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یعنی جڑے ویلے بندے دے اندر ایلیاں صفات ہون گیاں، رب کریم اس ویلے فرمائے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ عزیزان من اگر انہاں لوگاں دا تذکرہ میں تواڈے سامنے کراں جنہ دے اندر یہ صفات پائیاں جاندیاں نے تے میری بندہ نہ چیز دی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن او لوگ جنہ دے اندر یہ صفات موجود سن انہاں دا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں صرف ایک ہستی دا آج تواڈے سامنے ذکر کراں گا جس اندر ایلیاں ساریاں صفات پائیاں جاندیاں سن، اور اس ہستی دا نام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔
آؤ جاننے کون امام الساجدین، کون امام زین العابدین۔ صحیح ہے دے اندر یہ حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑے بندے نے غلام نو آزاد کروایا، جڑے بندے نے غلام نو آزاد کروایا، اس غلام دے ہر جوڑ دے بدلے جس بندے نے آزاد کیتا، رب کریم اس بندے دے ہر عضو نو، ہر جوڑ نو رب کریم جہنم تو دور فرما دے گا۔ ایک صاحب نے یہ حدیث امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سنائی، آپ نے اپنا ایک غلام آزاد کر دیتا، اور غلام اولا آزاد کیتا جس کی قیمت لوگ 10,000 دیندے سن۔ اے سن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اوہی غلام اللہ تبارک و تعالی دے راستے تے قربان کیوں کیتا جس کی قیمت زیادہ سی، جس نال آپ زیادہ محبت کردے سن، اس کی دانائی دی وجہ دے نال آپ نے پھر بھی اس نو قربان کیوں کیتا؟ وجہ کی بھائی؟ وجہ ہے بھی اللہ فرماتا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بندے دا مال اور اولاد بندے دلی آزمائش ہے، اور جڑے اللہ والے ہوندے نے نا اپنی جان مال اولاد نو ترجیح نہیں دیندے، ترجیح دیندے نے قرآن نو دیندے نے، یا اللہ دے پال نبی دے فرمان نو دیندے نے۔ اس لیے تے امام زین العابدین نے اپنا قیمتی جڑا غلام سی اس نو وقف کر دیتا راہ خدا دے لئی، اس نو آزاد کر دیتا۔ احسن امام زین العابدین، امام زین العابدین نے کیوں کیتا؟ اس لیے کیونکہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انی دیر تک کوئی بھی دعاڑی نیکی قابل قبول نہیں ہو سکتی جنی دیر تک تسی اپنی پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالی دے راستے تے خرچ نہیں کر دے۔ اور امام زین العابدین وہ جڑا غلام سی نا اس نال محبت رکھ دے سن، کیونکہ وہ دانا سی اور اس کی قیمت زیادہ سی، لیکن کسی وہ قیمتی سی، آپ نے وہ محبوب سی، اس لیے آپ نے اس کو اللہ تبارک و تعالی دے راستے تے قربان کیتا اور لوگوں دس دیتا۔ اور دنیا والو جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی دے راستے تے کوئی مال خرچ کرنا ہوئے تے ردی نہیں کرنا، بلکہ وہ کرنا جڑا قیمتی ہوئے۔ اور آج کل دے لوگاں دے لئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دا پھر پیغام بن گیا نا، اے دنیا والو جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی دے راستے تے مال خرچ کرو تے ردی نہ کرو، جو کہ لوگ کردے نے، بالخصوص وہ لوگ جنہاں نے یہ ارادہ رکھیا ہوتا ہے کہ اسی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا، میں اسی انہاں کو مفتی بنانا ہے، تے او بچہ مدرسے میں داخل کر دیں جڑا بالکل ردی ہوتا ہے، جس دے بالکل دماغ کام نہیں کرتا ہوتا، جس کو ذرہ برابر سوچ نہیں ہوتی کہ نہ پڑھن دی نہ لکھن دی، اس نظریے نال مدرسے اندر داخل کر دیں دینے، چلو یار سان بھی پتا پڑھنا تے ہے کوئی نہ، سکول جانا کوئی نہیں، آکھے لگتا کوئی نہیں، چلو مدرسے پا چڑھنے اور کچھ نہیں، اتنے جا کے پال جائے گا، کل بھی کام کرنا جب پال جائے گا پھر کی کریں گے، اسی اس کو کام تے بٹھا دیں گے۔ اللہ دے بندیو اے سوچ نہ رکھو، جڑے ویلے قربانی دینی ہوئے تے قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے تے قربان کری دیئے، جڑے ویلے قربانی کے جان خرید دیو، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہوئے تو قبول ہوتا نہیں نہ ہوتا۔ اس طرح بھائی جس ٹائم تو اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کروانا، اصل دے اندر تسی قربانی دے رہے ہو، تو بھائی قربانی جس ٹائم دے دیئے بالکل خالص اور وہ دے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ بہرحال امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دا ساڈے لیے پیغام ہے دنیا والو، جڑے ویلے بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی دے راستے تے قربان کرو، او کرو جڑی چیز قیمتی ہو۔ بھائی اے سن امام الساجدین، اے سن امام زین العابدین۔ آؤ نا یار جانیے کون امام زین العابدین۔ اللہ اکبر کبیرہ، او امام زین العابدین جڑے ویلے آپ وضو فرماندے سن تے آپ دے چہرے دا رنگ زرد ہو جاندا سی۔ لوگاں نے عرض کی جناب اس کا کی مطلب ہے تہاڈا رنگ زرد ہو جاندا، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کیڑی ہستی دے اگے جا کے کھڑا ہوں گا۔ اے سن امام زین العابدین، اور اے سی آپ دا خوف خدا۔ اللہ فرماندا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا بندہ ساڈے کول ڈر گیا اسی اس کو 2 جنتاں عطا کریں گے۔ لہذا جڑا بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل بیت دا غلام ہاں،
میں حسینی ہاں جڑا بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام زین العابدین دا غلام ہاں، میں امام الساجدین نو منن والا ہاں، انہاں دا خادم ہاں، تے پھر اس نو پہلا کام تے یہ کرنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اور نماز پڑھن تو بھی پہلے یہ ہونا چاہیے کہ نماز نو سیکھے۔ اگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی غلامی دا دعویٰ کرتا تو اس نے چاہیے نماز سیکھے، مساجد نو آ کے آباد کرے، قرآن پڑھے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تے عمل کرے۔ اگر کوئی بندہ اے کرے گا تو اپنے دعوے میں سچا ہوئے گا، اگر اے نہیں کرے گا وہ کروڑ دعوے کرے بھائی اپنے دعوے میں جو جھوٹا ہوئے گا، سچا وہی ہوئے گا جڑا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تے عمل کرنے والا ہوئے گا۔ ایسن امام زین العابدین کون؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، او امام زین العابدین ایک دن نہ آپ نے حج کرن دا ارادہ فرمایا، جڑے ویلے آپ نے احرام بنیا نا کہ آپ نے تلبیہ نہ کیا، لوگوں نے عرض کی تھی جناب تساں تلبیہ نہیں کیا، تساں لبیک نہیں کیا، اس کے اندر وجہ کی ہے، حکمت کی ہے؟ آپ نے فرمایا او جلیو لبیک اس لیے نہیں کیا، تلبیہ اس لیے نہیں کیا، میں لبیک کما اور آواز آ جائے لا لبیک تو پھر کی بنے گا؟ لوگوں نے عرض کی تھی جناب تسی بھی صحیح کہہ رہے ہو لیکن تلبیہ کہنا بھی تو ضروری ہے نا۔ جڑے بھی لوگوں نے کیا کہ آپ نے اچھی آواز نال کیا دیتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ، جڑے ویلے آپ نے ایک کیا اچھی آواز نال تے آپ غش کھا کے زمین تے گر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، جڑے ویلے آپ نے ہوش آیا آپ نے دوبارہ تلبیہ کیا، کتابہ چ لکھا اسی طرح آپ نے اپنا حج مکمل کیا۔ بھائی یہ سن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے اندر اتنا خوف خدا سے، ہن او لوگ اپنے گربان اندر جان کے تکن جڑے یہ کہندے نے کہ سی امام زین العابدین دے غلام، جے لوگ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی غلامی دا دعویٰ کردے نے، وہ ذرا اپنے گربان دے اندر جان کے تکن کیا انہاں نو حق ہے وے کہ وہ کہن کہ اسی امام زین العابدین دے غلام، اسی اہل بیت دے غلام، اسی صحابہ دے غلام، یا اس بندے نو اے حق حاصل کرے کہ میں غلام صحابہ دا اہل بیت دا بالخصوص امام زین العابدین دا، اس بندے نو حق ہے جڑا بندہ امام زین العابدین دی سیرت عمل کرے جس کے اندر اس طرح دا خوف خدا ہوئے، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بھائی او بندے نو حق حاصل ہے جڑا بندہ صحیح معنی دے اندر قرآن اور لجپال نبی دے فرامین تے عمل کردا ہے، اس بندے نو اصل دے اندر حق حاصل ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں امام زین العابدین دا غلام ہوں۔ بھائی امام زین العابدین تے او جنہاں نے کدی جوا نہ کھیلیا، امام زین العابدین تے او جنہاں نے کدی شراب نہ پی، امام زین العابدین تے بھائیو جنہاں نے کدی سود نہ کھایا، بھائی امام زین العابدین او سن جڑے غربا دا خیال رکھ دے سن۔ اور بھائی تو اپنے وال ویکھنا، تو جوا کھیلیں شراب پیئیں ہر دنیا دا برا عمل کرن تو بعد پھر کہیں کہ میں امام زین العابدین دا غلام ہاں، بھائی اس بندے نو کوئی حق حاصل نہیں ہے کیا کہ میں امام زین العابدین دا غلام ہاں، بھائی اس بندے نو حق حاصل ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں امام زین العابدین دا غلام ہاں، او بندہ جڑا صحیح معنی دے اندر قرآن اور لجپال نبی دے فرامین تے عمل کردا ہے، اگر نہیں کردا تو اس بندے نو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں امام زین العابدین دا غلام ہاں۔ بھائیا یہ اچھیاں ہستیاں سن، یہ پاک ہستیاں سن، بھائیا یہ وہ ہستیاں سن جڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیڑے سن، اور جڑے لوگ اللہ دے نیڑے ہوندے نے اللہ فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں امام زین العابدین دا پکا تے سچا غلام ہاں تو پھر اس کو چاہیے کہ بھائی وہ امام زین العابدین دی سیرت تے عمل کرے، سیرت تے عمل کرنا ان دا کام ہے، وہ دعویٰ نہ کرے، اس سے باوجود سائیں کہیں گے یہ ساڈا ہے، جڑے میرے قبر جاوے گا نا اس ویلے بھی سائیں آ جان کے کہیں گے چھڑ دیو یہ ساڈا ہے، کل حشر دے دیہڑے بھی سائیں کہیں گے چھڑ دیو یہ ساڈا وے، یعنی انہاں دی صحبت دی وجہ دے نال، انہاں دی سنگت دی وجہ دے نال، انہاں دی سیرت تے عمل کرن دی وجہ دے نال بھائیا رب کریم ضرور بار ضرور جنت عطا کرسی۔ اے سن امام زین العابدین
کون امام زین العابدین؟ اللہ اکبر کبیرہ، او امام زین العابدین جڑا بندہ غیبت کردا سی نا تے آپ دا ایسے بندے دے بارے نظریہ پتہ کی سی؟ آپ فرماندے سن اس انسان دے بارے جڑا بندہ غیبت کردا سی، آپ فرماندے سن اے انسان نما کتیاں دا سالن ہے، یعنی کہ جڑا بندہ غیبت کردا سی انہاں دے نال آپ بڑی نفرت فرماندے سن۔ ہن او بندے جڑے حکا پین لگیاں لوگاں دی غیبت کردے نے، جتھے چار بندے بہ جان فلاں دا فلاں ہو، بھائیا تینوں کی حق حاصل ہے؟ بھائیا اس سے نہیں تو غیبت کہندے نے، اور غیبت کرنے بارے امام زین العابدین دا یہ فرمان سن لے۔ اللہ اکبر کبیر، آپ نے کیوں کیا کہ کتیاں دا سالن ہے؟ اس وجہ نال کیا کیونکہ بھائی آپ قرآن پڑھتے سے، آپ کو قرآن سارا آندا سی، آپ کو قرآن ترجمے نال بھی آندا سی۔ ہاں جی، اے سن امام زین العابدین۔ آپ نے کیوں کیا؟ جڑا بندہ غیبت کردا ہے وہ کتیاں دا سالن ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ حجرات 26ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا جڑا بندہ غیبت کھاندا وہ غیبت نو چھوڑ دے، اگر غیبت نو نہیں چھوڑدا تے پھر ان دے لئی دو چیزاں نے، ایک غیبت نو چھوڑے، اگر نہیں چھوڑدا تے اپنے مردار بھائی دا گوشت کھائے۔ تے مردار کون کھاندا ہے؟ کتا کھاندا ہے نا۔ اس لیے امام زین العابدین نے اس بندے نو جڑا بندہ غیبت کردا ہے اس نو تشبیہ دے دیتی کتے دے سالن دے نال، لہذا پتہ چل گیا غیبت کرنا بڑا ہی بھڑا عمل ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے دے نال بڑی نفرت فرماندے سن جڑا بندہ لوگوں دی غیبت کردا سی۔ اے سن امام زین العابدین۔ کون امام زین العابدین؟ بھائیا او امام زین العابدین جنہاں نے دین مصطفیٰ دی خاطر ہر دکھ تکلیف نو برداشت کیتا، بالآخر آپ نو زہر دیتا گیا۔ بھائیا یہ سن امام زین العابدین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیا اساں دکھ تکالیف نو کی برداشت کرنا؟ اسی نماز نہیں پڑھ دے، اسی روزے نہیں رکھ دے، اسی زکوٰۃ نہیں دین دے، اسی عشر نہیں دین دے، پھر کہنے جی اسی مسلمان ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بندہ نماز پڑھنے میں لاگو بھی پوے نا، 4 دن مسیتے آ بھی جائے نا، تے اس نے دوسرے دے اندر کوئی نہ کوئی عیب تراشی شروع کر دینی ہے۔ وہ اللہ دے بندیا تینوں کیڑا حق حاصل ہے؟ تو بندیاں دے بارے کمیں فلاں بندہ نماز پڑھدا ہے، فلاں نہیں کردا، تو بھائی آنے میں نیکیاں کمان دے لئی کہ اپنی عبادت کر اور گھر جا، انہاں معاملہ ان دے رب نہ لے۔ وہ مسجد دے اندر آ گئے، چلو آج نہیں کل نہیں پرسوں، وہ سیکھ ہی جاوے گا کہ اس گل نال کی مسئلہ ہے۔ لہذا جڑے مساجد دے اندر آؤ تے مساجد دے اندر آ کے چیخو پکار نہ کرو، جتنے کو لائٹ جلدی ویکھ لو تے آپے بند کر لیا کرو، امام نے اونچی آواز نال چیخو پکار نہ کیا کرو۔ اگر کہو گے تو امام دا کی جانا ہے؟ بھائی تواڈے اپنا جڑا نامہ اعمال نہ اور کالا ہوئے گا، جتنے تسی نیکیاں لین دے لئی آئے ہو اپنے نامہ اعمال دے اندر بھائیا اوتھے گناہ مانگ لکھوا کے جاؤ گے۔ لہذا جڑے میرے مساجد اندر آؤ تو چیخو پکار والا معاملہ نہ کرو۔ بہرحال میں گل کر رہا سی امام زین العابدین دے والا نال۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ نے تکالیف میں برداشت کیتا، حجاج بن یوسف دے دور دے اندر آپ نو گرفتار کیتا گیا، آپ نو بیڑیاں ڈالیاں گیاں۔ ایک بندے نے آپ نو دیکھ کے کیا جی دیکھو جی آپ نے کیڑا ظلم کیتا گیا، اس نے نہ رونا شروع کیتا، آپ نے فرمایا کمینہ چپ کر۔ آپ نے اشارہ کیتا تو جڑیاں بیڑیاں سن تو ساریاں ٹوٹ کے تھلے ڈگ گئی۔ آپ نے اس بندے نے کیا قوت ہوندیا زور نہ لایا، بیٹھے رہ من رضائی۔ بھائیا یہ سن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا اگر اے چاہتے ہو کہ کل عشر دے دیہڑے اسی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے غلامہ والی صف دے اندر ہوئیے تے پھر بھائی طریقہ کرے وے جس طرح امام زین العابدین نے زندگی بسر کی بھائیا اسی طرح زندگی بسر کرنا تیرا کام ہے، تے تینوں اپنے غلامہ والی لسٹ دے اندر شامل کرنا اے میرے پیر امام زین العابدین دا کام۔ بہرحال میں گل کر رہا سی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون امام زین العابدین؟ بھائیا او امام زین العابدین جڑے ویلے کوئی بندہ آپ نو تکلیف پہنچاندا سی تے آپ اس نو دعا دیندے سی۔ اگر سان کو بندہ تکلیف نام یہ پڑھاوے تو سان پتہ لگ جائے صحیح اے تھوڑا جہا ٹیڑھا وے ساڈے نال تے اسی اس نو جنہ ہو سکے اس نو تکلیف پہنچا دیندا۔ بھائیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دا غلام بننا ہے تے پورا بنو،
ٹھیک ہے نا؟ تو منافقہ والا کام ہے، میٹھا میٹھا ہف ہف تو کڑوا کڑوا تھو تھو، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ میں تم دسنا بھیا کون امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ او امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نا اللہ اکبر کبیر ایک بندے نے آپ دے بارے نازیبہ الفاظ استعمال کیتے، آپ نو برا بھلا کیا، آپ نو پتہ چلیا تے آپ نے اپنے علماء نو کیا اے جڑا بندہ ہے نا اس نو میرا کرتا دے دیو اور اس بندے نو 1000 دینار بھی دے دیو۔ جڑے ویلے آپ نے یہ حکم نامہ جاری کیتا نا اپنے غلاماں نو یہ کیا تو ایک بندے نے کیا جناب تساں ایلا کم کر کے نا اپنے اندر 5 خصلتاں دا مزید تساں اضافہ فرما لے۔ پہلی صفت بردباری، اور دوسرا کسی نو تکلیف نہ دینا، تیسرا ہے کہ کسی بندے دا او عمل کرنا جس دے نال اللہ ناراض ہوتا ہے، جس بندے نو اللہ دی ناراضگی تو بچانا۔ چوتھا ہے کہ انج دا معاملہ کر دینا جس بندے نے برا کیتا ہے وہ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار چاہ کے معافی مانگ لے۔ اور پنجواں ہے کہ دوانو ایک بندے نے تکلیف دیتی ہے، ایذا پہنچائی ہے، تواڈے بارے نازیبہ الفاظ استعمال کیتے تواڈے خلاف، اس سے باوجود اس کے نال احسان کرنا۔ بھائیا اے سن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ سنویں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرح رب کریم مقام عطا کرے، شان عطا کرے، اسی بھی امام زین العابدین دے خادم بنیے، تو بھائی طریقہ ہے کہ جس طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بسر کیتی ہے بھائیا اس طرح زندگی بسر کرے گا، رب کریم اس بندے نو کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ احسن امام زین العابدین کون؟ امام زین العابدین اللہ اکبر کبیرہ امام محمد باقر او بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے مینو 5 لوگاں دی صحبت سنگت اختیار کرن تو منع فرمایا۔ کہندے نے میں عرض کی میرے پیارے بابا جان وہ کیڑے 5 لوگ نے جنہاں تو میں دور رہا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا پہلا فاسق تو دور رہنا، اور دوسرا بخیل۔ عرض کی تھی بابا جان بخیل تو کیوں دور رہنا میں؟ انہوں نے کیا بخیل تو اس لیے دور رہنا کہ جڑے ویلے تین کسی شاید دی لوڑ پڑے گی تو تیرے کام نہیں آئے گا۔ اور تیسرا جڑا بندہ جھوٹ بولتا اس تو دور رہنا۔ چوتھا جڑا بندہ احمق ہے بے وقوف ہے ان دے تو بھی دور رہنا میں۔ پنجواں او بندہ جڑا اپنے رشتہ داراں دے نال لا تعلقی دا اظہار کردا ہے، ایسے لوگوں تو بھی دور رہنا ہے۔ بھیا اے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کامیابی دا ایک راستہ دسیا وے۔ آج بھی تسی اگر ان گلاں تے عمل کرو گے نا یقین جانا تسی کسی بھی بھیا میدان اندر ناکام نہیں ہو۔ دیکھو بھائی امام زین العابدین کی فرما رہے ہیں جھوٹے بندے کول نہیں بہنا، اور جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے، جڑا بندہ فاسق ہے، اور جڑا بندہ لوگاں نوں دھوکا دیندا وے اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں امام حسین دا امام زین العابدین دا غلام ہاں، تو کی جانتے ہو اس کو امام زین العابدین اپنا غلام بنا گے؟ بھائیا ہرگز نہیں بنا دے۔ امام زین العابدین فرما رہے جڑا بندہ رشتیاں نوں توڑدا ہے ان دے کول نہ بہو۔ لہذا پتہ چلیا جڑا بندہ رشتے توڑدا ان دے کول بہنا جائز نہیں ہے۔ ہن وہ لوگ ذرا میرے نال ادھر مخاطب ہون کہ لوگ اپنے والدین نوں برا بھلا کہندے نے، جہاں لوگوں نے اپنی زوجہ کی وجہ نال اپنے والدین دے منہ تے تھپڑ مارے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے والدین نوں گھروں نکالیا۔ دسو یار تسی دعویٰ کردے ہو حسینی ہون دا، امام حسین دی غلامی دا، امام زین العابدین دی غلامی دا، تے کی جان دے کال دوڑی سفارش فرمان دے بالکل نہیں کرن گے۔ بھائی انہاں دی کرن گے جنہاں لوگوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تے عمل کیتا، اور آپ دی سیرت سن نمایاں پیغام میں ملتا ہے کہ اپنے والدین دا ادب و احترام کرو، اور لوگوں اپنے والدین دا ادب و احترام کرو۔ یقین جانو جڑا بھی بندہ کامیاب ہوئے اندر کو پوچھ لو وہ یہ کہے گا کامیابی دا راز ہے کہ میں اپنے والدین دا با ادب۔ لہذا اگر کامیابی چاہتے ہو تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرح اپنے والدین دا ادب کرو۔ ادب کرنا دوڑا کام ہے، امام زین العابدین دی سیرت عمل کرنا دوڑا کام ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالی دن کامیابیاں عطا فرمائے۔ بہرحال میں گل کر رہا سی امام زین العابدین دے حوالہ نال، کون امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ؟ او امام زین العابدین جڑے غرباء دا سہارا سن،
ساڈے ورگے نہیں سن، غربا کو چھینن والے نہیں سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زین العابدین غربا دا بڑا خیال رکھتے سن، غربا دے چولہے آپ جلاندے سن۔ ہاں جی، وہ کیویں؟ اللہ اکبر کبیرہ، آپ انہاں دی مالی خدمت کرتے سن، اور جنہ دی آپ غربا دی خدمت کرتے سن انہاں نے پتہ نہیں سی ہوندا کہ ساری خدمت امام زین العابدین کر رہے ہیں۔ جڑے ویلے آپ دا وصال ہویا اس ویلے اے راز منکشف ہویا۔ اے سن امام زین العابدین۔ کون امام زین العابدین؟ او امام زین العابدین جڑے راتاں نو اپنے ایک تھیلے دے اندر روٹیاں ڈال کے گلی محلے پھردے سن، وہ بندہ بھوکا تو نہیں ستا پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سن امام زین العابدین۔ اسی دعویٰ کرنے اہل بیت سے غلامہ، صحابہ دے غلامہ، او بھائیا صحابہ تے اہل بیت دے جڑے افراد ساننا انہاں نے بھائی اپنی ساری زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد نو ادا کردے ہویا نکال دیتی۔ نہ اسی حقوق اللہ ادا کر دے، نہ اسی حقوق العباد ادا کر دے، پھر دعویٰ وے سی مسلمان۔ او بھائیا ٹھیک ہے ہوئے گا مسلمان، لیکن سچا پکا مسلمان ہوئے پھر حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد نو بھی بڑے احسن طریقے دنال ادا کرے۔ سن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھائیا امام زین العابدین یعنی اہل بیت افراد صحابہ نال بڑے پیار فرماندے سن، بالخصوص اے جڑے امام سن اے بڑا پیار فرماندے سن۔ آنا یار میں تم دساں، امام محمد باقر اپنے والد گرامی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تو اس نو نقل کردے نے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دیہڑے نا اہل عراق والے لوگ نا میرے والد گرامی کو لائے، اور انہاں کے خلفاء راشدین دے حوالے نال انہاں نے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیتے، بالخصوص جڑے میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے وہ نازیبا الفاظ استعمال کرنے لگے تو آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ۔ جڑے ویلے آپ نے کیا تے آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی اور پڑھ کے فرمایا کیا تسی اے لوگ تن جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تسی اے ہو گے جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا الذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویحسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، انہوں نے انکار کر دیتا۔ آپ نے فرمایا پھر تسی اے لوگ جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ جڑے ویلے آپ نے تینوں آیات میں پڑھیا انہوں نے انکار کیتا، یہ حکم ساڈے تے نہیں لگدا۔ آپ نے فرمایا پھر میرے دربار اٹھ کے چلے جاؤ، میرے کو دور چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا جناب کیوں؟ آپ نے فرمایا میں پتہ چل گیا تسی او وہ جڑے خلفاء دے بارے اپنا نظریہ بڑا پیڑا رکھ دے ہو، اور جیڑا جیڑا بندہ خلفاء راشدین دے حوالے نال بیڑے نظریات رکھے گا اس بندے نو کوئی حق حاصل نہیں میرے کول پوے، اور اس بندے نو میں اپنے کول بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ جا تو چلا جا، میرے نزدیک تو تے مسلمان بھی کوئی نہیں۔ عزیزاں نے پتہ چل گیا جڑے اہل بیت دے افراد سن صحابہ نال بڑا پیار فرماندے سن، اسی طرح جڑے صحابہ سن وہ اہل بیت نال بڑا پیار فرماندے سن۔ پتہ چل گیا جدو انہاں دے بھائی درمیان پیار سی، کوئی عداوت کوئی بغض کوئی حسد نہیں سی، تے بھائیا لوگاں نو پھر کیوں بھائی جان یہ فتنے فساد کی طرف لے کے آندے ہو؟ بھائیا جڑے صحیح احادیث نے صحیح جڑیاں تاریخ دیا کتاباں نے پڑھ کے دیکھ تین پتہ چل جائے گا صحابہ اہل بیت نال اور اہل بیت صحابہ نال بھائیا بڑا پیار فرماندے سن۔ بہرحال میں گل کر رہا سی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ نال۔ آنا یار تین میں دساں کون امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھائیا اے جڑی میں تیرے سامنے گل کرن لگا وا نا تین پتہ چل جائے گا اہل بیت والے جڑے افراد سن نا خلفاء راشدین نال کیڑا پیار فرماندے سن۔ امام جعفر صادق اپنے والد گرامی امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ تو بیان کردے نے کہ انہاں کول نا ایک بندہ آ گیا اور اس نے کیا جی ابو بکر و عمر دے بارے تسی کی جاندے ہو؟ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا تو صدیق دے بارے پوچھدا پیا؟ تو صدیق دے بارے پوچھدا پیا؟ انہوں نے کہا جناب تسی بھی صدیق کہندے ہو؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تین روے
اور جس نو اللہ صدیق کہے، اللہ دا حبیب صدیق کہے، مہاجرین انصار سارے صدیق کہیں، میں اس نو صدیق کیوں نہیں کہاں گا؟ عزیزان من پتہ چل گیا اسی ابو بکر نو صدیق صرف اسی سنی نہیں کہندے بلکہ جڑے اہل بیت دے افراد نے نا وہ بھی ابو بکر نو صدیق کہندے سن۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ بہرحال میں گل کر رہا سی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ دے نال، بھائی پتہ چل گیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ او سن جنہاں نے ساری زندگی قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے عمل کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر ملتجیاں کہ رب کریم سانوی صحیح معنی دے اندر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرح زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔